السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کی میزبان یشفا قریشی۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران ریاض خان۔ بڑی عام چیزیں ہیں جن میں سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ عمران خان صاحب نے جو جملہ بولا ہے، انہوں نے کہا کہ میں پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ پاکستانی سارے نکلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 24 نومبر کے حوالے سے میں پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ پاکستانی آئیں گے اور اپنا مطالبے منوا کر واپس جائیں گے۔ یہ تو عمران خان صاحب نے بعد میں مطالبہ کیا پاکستانیوں سے، لیکن وہ پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں پاکستانی نہ صرف نکلیں گے بلکہ وہ پہنچیں گے اسلام آباد میں۔ عمران خان صاحب کی اگر پیشن گوئیاں دیکھیں تو سیاسی نقطہ نظر سے اب تک انہوں نے جتنی پیشن گوئیاں کی ہیں، خاص طور پہ ان کو وزیر اعظم کے عہدے سے جب ہٹایا گیا تھا اس کے بعد سے لے کر اب تک، وہ تقریباً ساری پیشن گوئیاں ٹھیک ہوئی ہیں۔ عمران خان صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ مجھے اب ہٹائیں گے، تو عمران خان صاحب کو ہم نے دیکھا ہٹا دیا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب یہ پنجاب حکومت کو گرا دیں گے، پھر ہم نے دیکھا وہ بھی کیا گیا۔ پھر عمران خان نے کہا کہ مجھ پہ مقدمات بنائے جائیں گے، پھر ہم نے دیکھا کہ ان پہ مقدمات بنائے گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میری بیوی کو بھی انوالو کیا جائے گا، ان کی بیوی کو بھی انوالو کیا گیا، ان کی فیملی کو بھی انوالو کیا گیا۔ پھر عمران خان صاحب نے پیشن گوئی کی تھی کہ نورا کشتی ہے جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کر رہے ہیں اور باقی ساری جماعتیں، اور پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی پیشن گوئی کی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ سارے مل جائیں گے اور مل کر میرا مقابلہ کریں گے۔ ہم نے یہ بھی پیشن گوئی ٹھیک ہوتی ہوئی دیکھی۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ نواز شریف کو پاکستان واپس لایا جائے گا، اس کے مقدمات ختم کیے جائیں گے، مجھے مقدمات میں گرفتار کر لیا جائے گا، جیل میں ڈالا جائے گا، اور یہی سب کچھ ہوتا ہوا ہم نے دیکھا۔ عمران خان صاحب نے پہلے بتا دیا تھا کہ مجھے نااہل کر دیا جائے گا الیکشن سے پہلے، اور نواز شریف کو اہل کر کے الیکشن بھی لڑوایا جائے گا۔ یہ لندن پلان کا حصہ ہے۔ لندن پلان عمران خان صاحب نے جیسے بتایا ویسے ہی ہوا تھا۔ پھر عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ میرے قتل کی سازش ہوگی، اور 2 مرتبہ کم سے کم عمران خان صاحب کے جو قتل کی سازش ہے وہ پورے پاکستان نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہیں مارنے کی کوشش کی گئی۔ پھر عمران خان صاحب نے ایک اور بھی بات کہی تھی کہ جو الیکشن ہوگا اس میں یہ رج کے دھاندلی کریں گے، لیکن سارے ہتھ کنڈے اپنانے کے باوجود الیکشن پاکستان تحریک انصاف اکثریت کے ساتھ جیت جائے گی۔ اور آج آپ یہ دیکھیں کہ بدترین دھاندلی کے باوجود، ساری سیٹیں چھین لینے کے باوجود، یعنی جتنی سیٹیں پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے اس سے آدھی سے زیادہ تو چھین لی ہیں، لیکن جو باقی بچی ہیں، آدھی سے زیادہ سیٹیں چھن جانے کے باوجود جو باقی بچی ہیں وہ آج بھی باقی تمام پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ ہیں۔ اب بھی وہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ تو عمران خان کی یہ والی پریڈکشن یا پیشن گوئی یہ بھی درست ثابت ہوئی۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ ان سے حکومت نہیں چلے گی۔ ہم نے دیکھا کہ واقعی حکومت نہیں چل رہی۔ عمران خان نے کہا کہ لوگ خوف کے بت توڑ دیں گے۔ ہم نے ایک جگہ پہ نہیں 1000 جگہ پہ دیکھا کہ لوگوں نے واقعی خوف کے بت توڑ دیے، عورتیں گرفتار ہو کر مسکراتی رہیں اور مقابلہ کرتی رہیں۔ ہم نے وہ مناظر دیکھے کہ لوگ نارملی ڈر جاتے ہیں، یعنی جن لوگوں کے خاندان اجڑ گئے، جن لوگوں کے کاروبار اجڑ گئے، جن لوگوں کو برباد کر دیا گیا، وہ پھر عمران خان صاحب کے جلسے میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس وقت پہنچتے ہیں جب عمران خان موجود ہی نہیں ہوتے جلسے میں، وہ جیل میں بند ہے اور ان کے نام کے اوپر لوگ جلسے اٹینڈ کر رہے ہیں۔ پھر عمران خان نے کہا کہ یہ آئینی ترمیم کریں گے اور قاضی صاحب مکمل طور پہ جانبدار ہوں گے، وہ بھی ہم نے دیکھا۔ پھر عمران خان نے کہا کہ یہ مجھے جیل کے اندر سزائیں دلوائیں گے اور یہ الیکشن سے پہلے مجھے دلوانا چاہتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب کو جیل میں سزائیں بھی دی گئیں۔ بہت سارے جرنیلوں، بہت سارے بیوروکریٹس کے بارے میں بھی عمران خان صاحب کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ درست ثابت ہوئی ہیں۔ کچھ انہوں نے آف دی ریکارڈ بتائی تھی، کچھ آن دا ریکارڈ بتائی تھی، لیکن جو باتیں وہ کرتے رہے ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ سچ ثابت ہوئی ہیں۔ پاکستان عوام کے بارے میں عمران خان صاحب کی اسیسمنٹ ہمیشہ درست رہتی ہے۔ نواز شریف صاحب کا بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کو اسیس نہیں کر پاتے، ان کی اسیسمنٹ ٹھیک نہیں ہوتی پاکستانی عوام کے بارے میں۔ اپنے بارے میں بھی ان کی ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن عوام کے بارے میں بالکل غلط ہے۔ تو اس لیے میاں صاحب کو ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ عوام نے مجھے دھوکہ دیا، حالانکہ عوام انہیں دھوکہ نہیں دیتی۔ میاں صاحب عوام کے بارے میں اسیسمنٹ نہیں کر پاتے۔ عمران خان صاحب ہمیشہ عوام کے بارے میں درست اسیسمنٹ کرتے ہیں، انہوں نے جو کہا وہی سب کچھ ہوا۔ یعنی ایک دن عمران خان صاحب کے ساتھ بہت سارے صحافی اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بات چیت ہو رہی تھی پالیٹکس پہ، تو عمران خان صاحب کے سامنے جب ایک نقطہ کسی ان کی پارٹی کے بندے نے رکھا تو انہوں نے کہا نہیں ابھی لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں، اور واقعی میں پھر ہم نے محسوس کیا کہ عمران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پبلک کی نبض کو وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب اس وقت عمران خان صاحب قید ہیں، لمبے عرصے سے ڈائریکٹ انٹریکشن ان کی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوئی۔ وہ اپنی بہنوں، اپنی پارٹی کے لوگوں اور اپنے وکلا کی آنکھوں سے پڑھتے ہیں کہ باہر وہ کیا دیکھ کر آ رہے ہیں۔ زیادہ بول چال بھی نہیں کر سکتے، وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں، لیکن ان کی اسیسمنٹ اب بھی غلط ثابت نہیں ہوتی۔ دیکھنا ہے کہ اس مرتبہ جو 24 نومبر کے حوالے سے عمران خان صاحب نے اسیسمنٹ کی ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ دوسرا میں ایک چیز آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو اپنا احتجاج ڈیلے کیا ہے اس کے پیچھے بھی کچھ وجوہات ہیں۔ ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی تھی کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی ان کے ساتھ مل کر اس احتجاج کا حصہ بنے۔ تحریک انصاف نے مختلف پولیٹیکل پارٹی سے رابطہ کیا تھا، جو ان کے ساتھ چلنے والے الائز ہیں وہ تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، پی ٹی آئی کے الائز ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مثال کے طور پہ محمود خانہ چکزئی ہو گئے یا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہو گئے یا دیگر پولیٹیکل پارٹی جو ان کے ساتھ چل رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جماعت اسلامی اور فضل الرحمان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا شروع کیا۔ تحریک انصاف نے کوشش کی کہ فضل الرحمان صاحب کی جماعت خاص طور پہ ان کے احتجاج کا حصہ بنے، انہوں نے رائٹلی کوشش کی، کیونکہ پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ بھی یہ کہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو تو آئیڈیا تھا، لیکن حفظ ما تقدم کوشش کی گئی اور یہ بھی رائے دی گئی کہ عمران خان صاحب کو جا کر جیل میں مل رہے ہیں فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے لوگ یا فضل الرحمان صاحب، لیکن پھر یہ ملاقات نہیں ہوئی۔ اور فی الحال فضل الرحمان صاحب نے ثابت کیا ہے کہ وہ اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے ضرور ہیں
मगर उनका दिल स्टेटस को के साथ धड़कता है। फजलुर रहमान साहब के लिए जितना बड़ा मसला इस वक्त जो मौजूदा हाइब्रिड रजीम है, उससे बड़ा मसला फजलुर रहमान साहब के लिए इमरान खान साहब की मकबूलियत है। खासतौर पर बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की मकबूलियत। जहां फजलुर रहमान साहब ने इलेक्शन लड़ना होता है, जब तक वो स्पेस इमरान खान साहब के पास रहेगी, फजलुर रहमान साहब के लिए गुंजाइश नहीं होगी। लिहाजा उन्होंने इस हाइब्रिड रजीम के खिलाफ बात तो करनी है, लेकिन इसको उस वक्त नहीं गिराना जब इमरान खान साहब मकबूलियत के रूज पे होंगे। ये तो उन्हें कोई फायदा ही नहीं होगा। दोबारा इलेक्शन करेंगे तो होगा क्या? नवाज शरीफ, जरदारी, ये सारे एमकेएम ये फारिग हो जाएंगे। वफाक में इमरान खान साहब की, पंजाब में इमरान खान साहब की और बाकी जो भी इमरान खान साहब की हुकूमत आ जाएगी। फजलुर रहमान साहब को क्या मिला? फजलुर रहमान साहब तो यही रहेंगे जो आप हैं। और अगर इलेक्शन ठीक हो गया तो फजलुर रहमान साहब की 2 सीटें कम ही होंगी, ज्यादा नहीं होगी। तो इसलिए फजलुर रहमान साहब राइट टाइम का इंतजार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको एहतजाज के हवाले से बताया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयारियां कर रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर भी फंडिंग के ऊपर भी मामला शुरू हो चुके हैं कि अब अगर लोगों ने बड़ा एहतजाज करना है और देर तक एहतजाज के अंदर रहना है और अपने मुतालबात पूरी तरह तस्लीम करवाने हैं, तो फिर तो बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों को जाना पड़ेगा। तो क्या लाखों की तादाद में लोग इस्लामाबाद जा पाएंगे? इस सवाल का जवाब हमें 24 तारीख को मिलेगा। देन पता चलेगा कि पाकिस्तानी क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं और किस तरह वहां पहुंचते हैं। नवाज शरीफ साहब जनाब बरतानिया पहुंच गए हैं दोबारा से, और दोबारा से लंदन प्लान के एक नए फेज के ऊपर काम शुरू कर दिया गया। देखिए मियां साहब की मैं आपको एक चीज बताता हूं कि बरतानिया मियां साहब के लिए मोर्चा है। जब भी कभी मुश्किल वक्त आता है ना किसी फौजी के ऊपर, या मुश्किल वक्त आता है किसी भी फोर्स के ऊपर, तो सबसे पहली कोशिश होती है कि मोर्चे में जाके बैठो, पहले अपना तहफ़्फ़ुज़ करो, अपने मोर्चे में पहुंचो, फिर वहां से मुखालिफिन के ऊपर गोलाबारी करो। तो मियां नवाज शरीफ साहब का और उनकी फैमिली का, शरीफ खानदान का जो मोर्चा है वो बरतानिया है, लंदन। तो सबसे पहले वो अपने मोर्चे पर पहुंचे और फिर उन्होंने जो नेक्स्ट फेज है वहां पे लंदन प्लान का, वो अब शुरू कर दिया है। और ख्वाजा आसिफ और दीगर लोग भी वहां पहुंच गए। उन्होंने एक मीटिंग की, वो मीटिंग मैंने सुनी है। वहां पे एक पहले सहाफ़ी थे, आजकल PMLN के अंदर हैं, और पंजाब में कोई होता भी लिया हुआ साहब ने, और उनके मोबाइल से कहीं अपलोड हुई थी। मैंने उसको देखा एक प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया के, तो मैंने देखा काफ़ी परेशान है नवाज शरीफ साहब भी और ख्वाजा आसिफ भी, मरियम भी। 2 चीज़ें ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे। नंबर 1 वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से जान कैसे छुड़ाए, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जीना हराम कर रखा है। दूसरा जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि सोशल मीडिया के ऊपर PTI को काउंटर कैसे करें, क्योंकि PTI इसमें बहुत आगे है। सोशल मीडिया पे PMLN की अगर आप सारी पोस्ट उठा के देखें तो 90% गालियां हैं। वो गाली देते हैं, बदतमीजी करते हैं, क्योंकि उनके पास कंटेंट है ही नहीं। वो कोई फैक्ट्स नहीं दे सकते, कोई फिगर्स नहीं दे सकते, कोई लॉजिकल बात नहीं कर सकते, लिहाजा वो गालियां देते हैं। तो गालियों के साथ जो है वो सोशल मीडिया पे आप मुकाबला नहीं कर सकते। ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं उसमें कि यार कंटेंट बनाओ, कुछ कंटेंट बनाओ। भाई आपके पास कुछ होगा तो कंटेंट बनाएंगे ना। पाकिस्तान में महंगाई अपने उरूज पे है, पाकिस्तान के अंदर जो है ये जाली अदादोशुमार ये लेकर आ रही है हुकूमत। अब नवाज शरीफ साहब बार बार कह रहे हैं कि एशियन टाइगर पाकिस्तान को बनाने वाले हैं दोबारा। आप देखें जब भी इनकी हुकूमत जा रही होती है ना, या ये काबू आ जाते हैं आवाम के, तो ये फौरी तौर पर रोला डाल देते हैं कि जनाब हम तो बहुत तरक्की ला रहे हैं पाकिस्तान में, देखें हमसे हुकूमत छीन ली है। हालांकि इस वक्त जो आदादोशुमार है ये सारी जाली है, सारे फोर्ज है। पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी लोएस्ट है। पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी ट्रस्ट नहीं कर रहे, पैसा नहीं भेज रहे, ये अपने मुंह से मानते हैं। पाकिस्तान में IT इंडस्ट्री नीचे जा रही है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही है, पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर टारगेट अचीव नहीं हो रहा टैक्स कलेक्शन का। जब ये सारे फिगर्स आपके सामने हैं तो फिर पाकिस्तान तरक्की कैसे कर रहा है? IMF नई से नई शर्तें लेकर आ रहा है। अब पाकिस्तान में ज़राअत के ऊपर टैक्स नए साल से ये शुरू करने जा रहे हैं, और टैक्स वसूली शुरू करेंगे, किसानों की भी कमर तोड़ देंगे। ये इंडस्ट्री की तो पहले ही तोड़ दी है। जो इनकी पॉलिसीज है कोई भी इनसे खुश नहीं है, ना इंडस्ट्री में लोग इनसे खुश हैं, ना ताजिर इनसे खुश हैं, और ना इनसे जो है वो बड़े बड़े कंपनियों के मालिक खुश हैं, ना IT वाले इनसे खुश हैं, ना किसान इनसे खुश है, ना मजदूर इनसे खुश है, कोई इनसे खुश नहीं है। और महंगाई में इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। ये जाली आदादोशुमार इसलिए देते हैं कि हमारी हुकूमत गिर जाए। मैं सिंपल एक बात कहता हूं ना, वो जिन लोगों को शौक था कि माइक लेके निकल जाते थे बाजारों में, इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत शुरू हुए सिर्फ 2 महीने हुए थे, माइक लेकर लोग बाजारों में निकल जाते थे, लोगों के मुंह के अंदर डाल देते थे माइक। बताओ ये तब्दीली का मजा आ रहा है? बताओ जी महंगाई हुई है या नहीं हुई? बताओ जी चीजें ठीक हुई या नहीं हुई? बताइए जी पाकिस्तान में कौन सी तब्दीली आई? ये सवाल करते थे ना। अब जाओ ना, जाके लोगों से पूछो कि भाई आटा कितने रुपए किलो है, लोगों से पूछो चीनी कितने की है, लोगों से पूछो दालें कितने की है, घी कितने का है, लोगों से पूछो पेट्रोल कैसे मिलता है, लोगों से पूछो कि उनका किचन कैसे चलता है, उनकी रोजी रोटी कैसे चल रही है। जाके लोगों से ये सवाल करो। अब वो लोग आपको लोगों से ये सवाल करते हुए नजर नहीं आ रहे। हमारी टीम हम बना रहे हैं, और इंशाल्लाह विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर, या हो सकता है इससे पहले, हम शुरू करवाएंगे कुछ सर्वे जिनमें लोगों से हम पूछेंगे और उनको शेयर करेंगे सोशल मीडिया पे, ताकि पता चले कि महंगाई ने लोगों पे क्या इंपैक्ट डाला है। क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया आपको ये नहीं दिखाएगा। पाकिस्तान का मीडिया आपको वही दिखाएगा जो खबरें उनको नामालूम सोर्सेज से आती हैं। मिसाल के तौर पर जियो न्यूज़ ने खबर चला दी बड़ी अजीब कि जी पाकिस्तान में 2 करोड़ ऐसे शहरी हैं जो फहश किस्म की वेबसाइट्स देखते हैं। हालांकि डाटा ये नहीं कह रहा, और डाटा ये कह रहा है कि 2 करोड़ ऐसे शहरी हैं जो VPN इस्तेमाल करते हैं। और VPN का इस्तेमाल लोग आज पाकिस्तान में YouTube को देखने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे YouTube चैनल नहीं दिखाए जा रहे हैं। लोग ट्विटर को इस्तेमाल करने के लिए VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने कारोबार के लिए VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर है वो पूरा VPN के ऊपर चलता है।
بھائی 2 کروڑ لوگ استعمال کر رہے ہیں تو سارے کے سارے گندے ہی ہیں آپ کی طرح کے. تو یہ خبریں جو ہے نا جو فیڈ کی جاتی ہیں نا جہاں سے وہ اس طریقے سے ہی فیڈ ہو کے چلتی ہیں. تو میڈیا تو وہ دکھائے گا نہیں, تو ہم کوشش کریں گے کہ مہنگائی کے جو سارے معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے لے کر آئیں. اب جناب ایک چیز اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور وہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ہتھے چڑھ گئے خواجہ آصف بھی. دیکھیں میں نارملی جو رویہ ہے اس طرح کی چیزوں کی میں حمایت نہیں کرتا, لیکن جو کچھ پاکستانیوں کے ساتھ ہوا ہے اوورسیز پاکستانیوں کا غصہ جائز نظر آتا ہے. مثال کے طور پہ جو ظلم, بربریت, فسطائیت اور تباہی ان نام نہاد لیڈروں نے پاکستان کے اندر بچائی ہے, اسے دیکھ کر اوورسیز پاکستانیوں کا غصہ جائز لگنا شروع ہو گیا ہے. ایک مرتبہ آپ کو یاد ہے یہ یعنی خواجہ آصف 3 دفعہ الیکشن ہارے اور تینوں دفعہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے کہہ کے جیتا ہے. 2 دفعہ عثمان ڈار سے ہارے اور 1 دفعہ عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار صاحبہ سے ہارے. اب یہ خواجہ آصف صاحب بیٹھ کے جو ہے وہ بھاشن دیں اخلاقیات کے, تو وہ تو پھر اچھی بات نہیں ہے نا. کیا خواتین کے گریبانوں پہ ہاتھ نہیں ڈالے گئے خواجہ آصف صاحب کے شہر میں, اور ان خواتین کے گریبانوں پہ جو ان کے خلاف ہے یا جو ان کے اپوننٹ ہیں ظلم اور بربریت نہیں کی گئی, لگاتار کی گئی ہے, بار بار کی گئی ہے. اور اب جوتے صاف کر کے انہوں نے ایک عالمی ریکارڈ بنا دیا جوتے صاف کرنے کا. اگر فتنہ پھیلانے کا یا لوگوں کو اکسانے کا کوئی ایوارڈ ہوتا نا تو نمبر 1 ایوارڈ خواجہ صاحب کو مل جاتا. یہ لوگوں کو بہت انسٹیگیٹ کرتے ہیں, بہت غصہ دلاتے ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ اداروں کے ساتھ لڑے جھگڑے اور اس جھگڑے کا فائدہ ان کی پولیٹیکل پارٹی کو. بہت باریک واردات ڈالتے ہیں خواجہ صاحب, لیکن اوورسیز پاکستانی پڑھے لکھے باشعور ہیں, انہیں اس بات کی سمجھ ہے. اچھا سوشل میڈیا کے حوالے سے طاہر اشرفی صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے, میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا. طاہر اشرفی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہوتے تھے, اس سے پہلے بھی حکومت کے ساتھ ہوتے تھے, اب بھی حکومت کے ساتھ ہی ہیں, نگران حکومت کے ساتھ بھی تھے. تو ایکچولی طاہر اشرفی صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں, ان کے فوج میں بڑے اچھے تعلقات ہیں, یہ وہاں لگاتار تعلقات اپنے مینٹین رکھتے ہیں. جو بھی حکومت آتی ہے تو یہ حکومت میں ہی رہتے ہیں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ حکومت میں ہوتی ہے. تو طاہر اشرفی صاحب ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کے آدمی, تو یہ بھی حکومت میں ہی ہوتے ہیں, اور انہوں نے کوئی سعودی عرب میں بھی تعلقات تھوڑے بہت بنائے ہوئے ہیں. اب کہتے ہیں جی کہ نوجوان نسل کو بچانے کے لیے فائر وال لگانی پڑے, وی پی این بند کرنا پڑے, کریں, آپ کو یہ تمام اقدامات کرنا ہوں گے. اب میں اس کو ذرا پورا کر دیتا ہوں ان کے اسٹیٹمنٹ کو, کہ نوجوان نسل کو شعور سے بچانے کے لیے فائر وال لگانی پڑے, وی پی این بند کرنا پڑے. یار آپ عالم دین ہیں حافظ صاحب, آپ تو ہمیں یہ بتاتے رہے ہیں جب آپ کو باری آ جائے آپ کی انصاف کرنے کی, باری آ جائے آپ کی ظلم کے خلاف بولنے کی, تو آپ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مثالیں دیتے ہیں. آپ بتاتے ہیں کہ وہ تو ان کے سامنے کوئی بھی کھڑا ہو کر سوال کر سکتا تھا, مسجد میں وہ نماز پڑھانے لیٹ آ جائے تو وہاں کھڑے ہو کے سوال ہو جاتا تھا, اور وہ اس کو مائنڈ نہیں کرتے تھے بلکہ شکریہ ادا کرتے تھے. اگر ان کا کپڑا زیادہ ہے تو وہاں سوال ہو جاتا تھا کہ جناب آپ کا کپڑا کیسے بن گیا, آپ کا تو قد بڑا ہے, تو وہ وہاں پہ جواب دینے کے لیے پابند ہو جاتے تھے. تو ہمیں ایسی احادیث اور ایسے واقعات آپ اور آپ کی علماء سناتے ہیں کہ یار اکاؤنٹیبل کرو حکمرانوں کو, اور شعور ایک بڑی اچھی چیز ہے. لیکن اب جب نوجوان سوالات کرتے ہیں تو آپ کو بدتمیزی لگتی ہے. بھی نوجوان کیا پوچھ رہے ہیں, وہ یہ پوچھ رہے ہیں بھی ہمارا مینڈیٹ کدھر گیا. طاہر اشرفی صاحب قرآن پاک پہ آپ ہاتھ رکھ لیں اور یہ کہہ دیں کہ مینڈیٹ جو ہے وہ چھینا نہیں گیا اس الیکشن میں. چھینا تو ہر الیکشن میں جاتا ہے, لیکن کیا اس الیکشن سے زیادہ زیادتی کبھی آپ نے اپنی پوری زندگی میں ہوتے ہوئے دیکھی ہے؟ کبھی بھی آپ نے اتنی بڑی زیادتی اپنی پوری زندگی میں ہوتے ہوئے نہیں دیکھی ہوگی. اوورسیز پاکستانی ناظرین نے تباہی پھیر دی ہے گلیوں کے اندر, ہر جگہ کے اندر, جہاں سے یہ نکلتے ہیں ہلٹن ہوٹل کے باہر. یہ جب نکلے میٹنگ کر کے انہوں نے چور چور, اور سب سے ان کا پسندیدہ نعرہ ہے وہ مریم کے پاپا چور ہے, یہ وہ بہت زیادہ لگاتے ہیں اوورسیز پاکستانی نعرہ. مجھے لگتا ہے انہیں کسی نے بتا دیا کہ اس نعرے سے نواز شریف یا مریم نواز بہت چڑھتے ہیں, تو ان کو یہ والا نعرہ سناؤ. اب وہ وہاں پہ اپنے ساتھ جو ہے وہ ورکر چڑھ کر لے کے گھوم رہے ہیں. یہاں پنجاب سے بھی لوگوں کو ساتھ لے کر گئے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کس کے خرچے میں بندے پہنچ گئے ہیں وہاں پہ, لیکن بندے پہنچ گئے ہیں. اور وہاں پہ 20-22 لوگ اپنے ساتھ لے کر گھومتے ہیں. دوسری طرف اوورسیز پاکستانی بھی اکٹھے ہو کر آ جاتے ہیں. جن اوورسیز پاکستانیوں کے اوپر پاکستان میں کاروائیاں کی گئیں اور یہ کلیم کیا گیا کہ اب یہ ڈر گئے ہیں, کسی صورت باہر نہیں نکلیں گے, کسی صورت آ کر احتجاج نہیں کریں گے, وہ سارے اوورسیز پاکستانی دوبارہ پہنچے ہوئے تھے خوف کے بت توڑ کر, اور وہ احتجاج کر رہے تھے. انہوں نے اپنی ویڈیوز بنا کے بتایا کہ جناب ہمیں کوئی خوف نہیں ہے, ہم اس ظلم اور فسطائیت کے خلاف کھڑے رہیں گے. اب یہ جہاں سے نکلتے ہیں ان کے سامنے نعرے, یہ جہاں سے نکلتے ہیں ان کو چور چور لوگ کہتے ہیں, جبکہ دوسری جانب جو پی ایم ایل این والے اپنے لوگوں کو لے کر گئے ہیں, آپ ویڈیوز نکال دیں. یعنی میں خود دیکھ رہا تھا کہ خاتون کھڑی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنی زبان دیکھیں, ہم احتجاج کر رہے ہیں, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے چوری کی ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ مینڈیٹ چور ہے, انہوں نے ملک کو لوٹا ہے, آپ گالیاں کیوں دے رہے ہیں؟ اور دوسری طرف سے ماں کی گالیاں, بہن کی گالیاں, گندی گالیاں, اور جو شخص دے رہا ہے وہ پنجاب میں ایک عہدے پہ بٹھایا ہوا ہے انہوں نے. مجھے حیرت ہوتی ہے ویسے کہ ان کی پسند کیا ہے, اور جان بوجھ کر ایسے لوگوں کو بٹھاتے ہیں میرے خیال میں. محمد زبیر صاحب نے بھی ایک اور پول کھول دیا ہے, اور یہ جو پول محمد زبیر صاحب نے کھولا یہ بڑا خوفناک ہے, اور میری ایک خبر کی تصدیق ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک خبر آپ کو دی تھی, یہ کافی پہلے کی بات ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں جیل میں جب وہ قید تھے ان کا ورلڈ ریکارڈ ہے. میں نے آپ سے بتایا تھا کہ پر ڈے پہ جب آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں ان کی ملاقاتیں, تو جتنے دن نواز شریف صاحب جیل میں رہے ہیں ان کے رہنے کی مدت کے اوپر اگر ان ملاقاتوں کو ڈیوائڈ کریں تو پر ڈے 20 سے 22 ملاقاتیں بنتی ہیں, 20 سے اوپر بنتی ہیں. اتنی ملاقاتیں میاں نواز شریف صاحب نے کی ہیں. محمد زبیر صاحب جو ان دنوں میں نواز شریف صاحب کی آنکھ کا تارا ہوا کرتے تھے, وہ فرماتے ہیں جی کہ انہوں نے تصدیق کی اس خبر کی کہ میاں صاحب ہر جمعرات کو 150 سے 200 لوگوں سے ملتے تھے. یعنی 200 لوگ میاں صاحب کو ملنے جاتے تھے, اور صرف جمعرات والے دن یہ ملاقاتیں ہوتی تھیں. روزانہ کی ملاقاتیں الگ ہیں جو ابلائج کر کے کروائی جاتی ہیں, اور اس کے علاوہ
जो मुलाकातों वाले दिन है उनकी मुलाकातें अलग करवाई जाती थी। तो मियां साहब की मौजें लगी हुई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती थी। जबकि अभी दफा 144 के नाम के ऊपर 3 अपोजिशन लीडर, पंजाब का भी, कौमी असम्बली का भी और सेनेट का भी, तीनों को उठा लिया जाता है। कहां से? अडियाला जेल के बाहर से कि ये इमरान खान को मिलने आए तो इकट्ठे क्यों आ गए, दफा 144 के नाम के ऊपर उठा लिया जाता है। अब आप अंदाजा कीजिए कि कितना फर्क है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्ज सियासत में और PMLN के पुराने घटिया तर्ज सियासत में। ये उसी तरीके पर चल रहे हैं जिस पे हमेशा चलते रहे। मरियम नवाज साहबा ने एक क्लेम किया जी कि मेरा जो इलाज है वो पाकिस्तान में है ही नहीं, बल्कि दुनिया के सिर्फ 2 मुल्कों में है, एक अमेरिका में है और एक जिनेवा में है, और दुनिया के और किसी मुल्क में इलाज नहीं है। उन्होंने जो बीमारी बताई उस हवाले से मैंने कुछ डॉक्टर्स हैं, सीनियर सर्जन हैं, उनसे मैंने रब्ता किया, उन्होंने इसके बारे में बड़ी तफसीलात बताई, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर कर दूंगा। एक और चीज़, एक फोर्ज डॉक्यूमेंट है, एक जाली खबर है जिसको PMLN और एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक रखने वाले कुछ सहाफ़ी फैला रहे हैं। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से इमरान रियाज ने इस पर तफसीलात से बात की है कि 24 नवंबर को इस्लामाबाद में मार्च की फाइनल कॉल दे दी गई है और इस बार किसी किस्म की वापसी नहीं होगी। अब देखना यह है कि पाकिस्तानी अवाम इस बार अपने अपने घरों से निकलेगी या नहीं, और ये लॉन्ग मार्च कितने दिन तक जारी रह सकेगा। तो अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।